بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جس کمرے میں قرآن ہو وہاں ہم بستری کرنا جائز ہے یا نہیں، جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ آخری اور مستند ترین کتاب ہے جسے دین کے معاملے میں انسانیت کی ہدایت کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ اس کتاب ہدایت سے استفادہ انسان تبھی کر سکتا ہے جب وہ اسے پڑھے گا، اس کی تلاوت اور اس کا مطالعہ کرے گا۔ تلاوت قرآن کی فضیلت احادیث کی روشنی میں واضح ہی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور اسے سکھائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن مجید کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو سرفراز فرمایا اور اسی کی وجہ سے دوسروں کو ذلیل کر دے گا۔ سرفراز اللہ کے حکم سے وہی ہوں گے جو قرآن کے احکام کی پیروی کریں گے۔ ابتدائی چند صدیوں میں مسلمان جب ہر جگہ قرآن کے حامل اور عامل تھے، اس عمل کی برکت سے وہ دین و دنیا کی سعادتوں سے بہرور ہوئے، لیکن مسلمانوں نے جب سے قرآن کے احکام و قوانین پر عمل کرنے کو اپنی زندگی سے خارج کر دیا، تب سے ہی ان پر ذلت و رسوائی کا عذاب مسلط ہے۔ کاش مسلمان دوبارہ قرآن کریم سے اپنا رشتہ جوڑیں تاکہ ان کی عظمت رفتہ بحال ہو سکے۔ جس گھر میں قرآن مقدس موجود ہو تو اس گھر میں قربت کرنا کیسا ہے۔ قرآن پاک آج الحمدللہ ہر گھر میں موجود ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں جو اتنی عام ہے جو ہر گھر میں موجود ہو۔ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حفاظت کرنے کا وعدہ فرمایا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں ہی قرآن مقدس کا محافظ ہوں اور میں ہی حفاظت کرنے والا ہوں۔ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں، قرآن کریم واحد کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا وعدہ کیا۔ جس گھر میں قرآن مقدس موجود ہے تو اس کمرے میں قربت کرنا چاہتے ہیں تو کسی ڈبے میں اندر رکھا جاتا ہے تو بنا کراہت کر سکتے ہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں۔ اس لیے آپ اس کمرے میں بیوی سے قربت کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ قرآن پاک اگر کھلا پڑا ہے تو کسی ڈبے یا چندان میں رکھ دیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔